آپ جانتے ہیں دوستوں کہ قرآن مجید میں آسمان کو محفوظ چھت کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ زمین کے گرد اللہ نے ایک فضا قائم کی ہے جسے زمین کا ایٹماسفیئر یعنی زمین کا ماحول یا فضا کہا جاتا ہے۔ یہ جو فضا ہے نا، شہاب ثاقب اور چھوٹے بڑے دیگر پتھروں کو زمین پر گرنے سے روکتی ہے، جو زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب یہ شہاب ثاقب زمین کے فضا میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہاں وہ شدید درجہ حرارت کی وجہ سے جل کر خاک ہو جاتے ہیں، اور یہ شہاب ثاقب ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب کوئی شہاب ثاقب زمین کے فضا میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے ہوا انتہائی تیزی کے ساتھ دب جاتی ہے، اور جب ہوا میں موجود گیس دبتی ہے تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور یہ درجہ حرارت اس شہاب ثاقب کو اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ وہ منٹوں میں خاک بن کر بکھر جاتا ہے۔ اور زمین کی اس فضا کے بغیر ہمارا اس پلانٹ اور اس سیارے زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ایک انسان خوراک اور پانی کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان روزانہ تقریباً 13 کلوگرام ہوا کو سانس کے ذریعے انہیل کرتا ہے، کھینچتا ہے، اور ہماری زندگی کا ڈیپینڈ کس پہ اوپر ہوتا ہے؟ ہوا کے اوپر ہوتا ہے۔ جبکہ باہر کا موسم گرم ہوتا ہے، یا جب باہر کا موسم جب گرم ہوتا ہے، یا جب بارش ہوتی ہے، یا پھر شدید سردی ہوتی ہے، تو ہم اسی موسم کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے کام بھی موسم کے تیور دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ جبکہ زمین کی یہ فضا جو ہے نا، یہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ زمین کے لیے، زمین کے اوپر جو ہے نا، ایک سیلنگ، ایک چھت کا رول پلے کرتی ہے، جو ہماری زمین کو گرم رکھتی ہے، ورنہ فضا کے بغیر زمین کا درجہ حرارت انتہائی سرد ہو جائے گا، جس میں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور زمین کی یہ جو چھت ہے، ہمیں سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے دوستو۔ اور زمین کی فضا میں موجود گیسوں کی ایک تہ، جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے، ان خطرناک شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اندر روک لیتی ہے۔ جدید سائنس آج فضا کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہی ہے، لیکن قرآن میں ان تمام باتوں کا ذکر 1450 سال تقریباً پہلے ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ جب ایک انسان انتہائی اونچائی پر پہنچتا ہے تو اتنی ہی آکسیجن اور ہوا میں موجود دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے لیے اتنی اونچائی میں سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور جو اس کا ہوا جو ہے نا، اس کو گھٹا دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ جدید سائنس جو ہے نا، وہ جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے سالوں میں اور زیادہ حیرت انگیز سائنسی انکشافات کا دعویٰ کر رہی ہے سائنس۔ لیکن سائنس کتنی بھی ترقی یافتہ کیوں نہ جائے، قرآن کے علم کے بغیر وہ آگے موو نہیں کر سکتی۔ اور سائنس کی یہ ترقی یافتہ شکل کس کی بدولت ہے؟ قرآن کی بدولت ہے، جسے اللہ نے 1450 سال تقریباً پہلے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اس دور میں جب سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس دور میں تو پھر سائنس جیسے ہی کوئی نیا دروازہ کھولتی ہے تو آگے سنت نبوی کھڑی ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے کنجوسی مت کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔